بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان شریف کی آمد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی آمد سے پہلے خود بھی اور اپنی امت کو بھی اس کی تیاری کی تعلیم دی، حکم فرمایا، خود بھی تیاری فرمائی اور امت کو بھی حکم دیا کہ رمضان سیزن کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا ڈپو کھلنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لو تاکہ کوئی لمحہ اس کا ضائع نہ ہو جائے، غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں وقت گزر جائے اور بعد میں ہماری نیند کھلے، او ہو رحمت کا مہینہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور تیاری کی ابتدا آقا نے ایک دعا کے ذریعے سے فرمائی، خود بھی دعا کی اور امت کو بھی دعا کی تعلیم دی۔ دعا یہ فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ دعا شروع کر دی رمضان کی آمد سے بھی 2 مہینے پہلے، رجب کے چاند نظر آنے پر ہی آقا نے دعا شروع کر دی، تیاری شروع کر دی۔ تیاری کا آغاز دعا کے ذریعے سے کیا۔ فرمایا، اللہ بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکتوں کا فیصلہ فرما، برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت کا نزول ہو، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں زندگی عطا فرما دے کہ ہم رمضان کو دیکھ سکیں، رمضان کو پا سکیں، اس سیزن کو لوٹ سکیں۔ اے اللہ ہمیں لمبی زندگی عطا فرما۔ اس دعا سے آقا نے رمضان کی تیاری شروع کر دی، خبردار کیا ہے یہ قیمتی مہینہ ہے، سستی نہ کرنا، غفلت نہ کرنا، آنے سے پہلے مکمل طور پر فل تیاری کر لو۔ وہی تاجر خوب کماتا ہے جو سیزن آنے سے پہلے سیزن کی تیاری کرے، پہلے سے سامان سجا کے رکھے، اور اگر سیزن آنے کے بعد تیاری شروع کرے گا، سیزن ختم ہو جائے گا، یہ پھر اپنی دکان کو سجائے گا تو موڑی بھی چٹ، نفع بھی نہیں کما سکے گا۔ اس پاگل کی طرح ہوگا یہ تاجر جو برف کی تجارت کرتا ہے، برف کا بلاک خرید کر کے آیا، اس کو دھوپ میں رکھ دیا اور خود درخت کے سائے میں سو گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد اٹھے گا تو برف کا بلاک کیا نظر آئے گا؟ وہاں کیچڑ ہی نظر آئے گا، سرمایہ بھی برباد ہو گیا، کیچڑ ہی سامنے آ گیا۔ جیسے یہ پاگل بے وقوف بے وقت غلط فیصلہ کر بیٹھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو ڈھانپتا، اس کی حفاظت کرتا، خود دھوپ میں بھی بیٹھنا پڑتا تو برداشت کر لیتا، خود سو گیا اور اس کو دھوپ میں رکھ دیا۔
ایک واقعہ بزرگوں نے نقل کیا ہے، ایک آدمی دور دراز کے علاقے میں کمانے کے لیے گیا تو وہاں سے واپس آنے کا ارادہ کیا، گھر سامان بھیجا، کچھ دوست وہاں سے آ رہے تھے، کچھ اور بھی سامان خرید کر کے ان کے حوالے کیا، اور برف کے 10 سیر بھی خرید کر کے کپڑے میں لپیٹ کر ان کو دیے، یہ میرے گھر میں پہنچا دینا۔ وہ آ گئے، دوسرے دن حضرت خود تشریف لائے، سامان کی تحقیق کی کہ میں نے فلاں فلاں چیز بھیجی تھی، پہنچی ہے؟ کہا پہنچی ہے۔ کہا میں نے برف بھی بھیجی تھی کپڑے میں لپیٹ کر۔ انہوں نے کہا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کہا دیکھو فلاں قسم کا کپڑا تھا اس میں بھیجی۔ جا کر اس کپڑے کو دیکھا تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں مردہ غائب تھا، کفن پڑا ہوا تھا، کپڑا پڑا ہوا تھا، مردہ وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ برف نے کہاں رہنا ہے، اس نے تو ضائع ہونا ہی تھا۔ جیسے اس نے بے وقوفی کی، حماقت کی، اسی طرح بلاک بیچنے والا خود سائے میں سو گیا، دھوپ میں رکھ کر، کیچڑ ہی ماشاءاللہ اس کو سامنے آ گیا۔ تو آقا بھی فرماتے ہیں دیکھو بہت رحمت لوٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو زندگی کے لمحات گزر جائیں اور پھر تم جاگو اوہو رمضان گزر گیا۔ رحمت کا مہینہ ہے، آنے سے پہلے مکمل تیاری کر لو۔ کیا تیاری؟ تیاری یہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ اگر گناہوں کا کیچڑ تمہارے بدن پر لگا ہوا ہے تو وہ پھر اس پر نیکی کا رنگ چڑھاؤ گے بھی تو گندگی کے ساتھ نیکی کہاں جمع ہوگی؟ پہلے گندگیوں کو صاف کر لو۔ 2 مہینے تمہیں موقع ملا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، جتنا بھی غلطیاں کی ہیں صاف کر لو۔ جتنا بھی انسان برتنوں کو بھی اگر رنگ چڑھاتا ہے تو پہلے میل کچیل اس کی دور کرتا ہے، بعد میں رنگ چڑھاتا ہے۔ میل کی موجودگی میں رنگ چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مشہور ضابطہ بھی ہے، رذائل کو پہلے دور کرو پھر فضائل آئیں گے۔ اگر رذائل رہیں تو پھر فضائل کے لانے کا کوئی فائدہ نہیں، آنے سے پہلے تیار۔ اور دعا میں یہ بھی فرمایا یا اللہ رجب میں بھی ہم دعا کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، رجب بھی ہمیں دکھا، شعبان بھی دکھا، اور ہمیں رمضان تک زندہ بھی رکھ لے۔ حیات کی اور زندگی کی دعا بھی فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم زندگی کو بس اس طرح برباد کر رہے ہیں، سونے میں برباد، کھلونے میں برباد، عیاشی میں برباد، بیٹھک میں برباد، بربادی ہی بربادی ہو رہی ہے زندگی۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 2 صحابی تھے، آپس میں دوستی بھی تھی، دونوں جہاد میں حصہ لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا ساتھی اس کا 1 ہفتہ بعد طبی مرض کی وجہ سے اس نے وفات پائی، گھر میں وفات پائی۔ اس کو شہادت کا مقام نہ مل سکا، لیکن وقفہ صرف 1 ہفتے کا۔ 1 ہفتے کے بعد یہ بھی فوت ہو گیا۔ جو اس کے قرب و جوار والے صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا یا اللہ اس دوست کو بھی اس شہید کے مرتبے پر پہنچا دے، شہید کو جو شہادت کی وجہ سے مرتبہ ملا ہے اللہ اس کو بھی اسی مرتبے میں پہنچا دے۔ آقا نے یہ دعا سن لی تو ان صحابہ کرام پر ناراض ہوئے، فرمایا یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ اس نے جو اس شہید کی شہادت کے بعد 1 ہفتہ پایا، اس 1 ہفتے میں اس نے نمازیں ادا کی، اس نے تلاوت کی، اس نے تسبیحات پڑھی، اس نے ذکر کیا، اس نے عبادت کی۔ اس 1 ہفتہ کی عبادت کی وجہ سے اس کا درجہ اتنا بلند ہو گیا جیسے آسمان زمین سے بلند ہے۔ 1 ہفتہ اس کو مل گیا۔
تم سمجھتے ہو کہ اس کا مرتبہ کم ہوگا؟ نہیں، شہید والا مرتبہ بھی ملے گا اور مزید بلندیاں بھی اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کو ملیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے زندگی بڑی قیمتی چیز ہے اور ہم برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ دار دنیا کی سجاوٹ پہ نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، جو نجات پا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی کو قیمتی سمجھو۔ علماء فرماتے ہیں آخرت کا 1 کروڑ سال، مرنے کے بعد برزخ شروع ہے، آخرت شروع ہے، مرنے کے بعد برزخ میں پڑا ہے، یا آخرت کا دن 50,000 سال کا آئے گا، تو 1 کروڑ سال بھی آخرت کا، برزخ کا، دنیا کی زندگی کے 1 منٹ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دنیا میں اگر 1 منٹ بھی اس کو مل گیا، فرض کر لو وہ 80 سال کفر کرتے 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 آخر میں اللہ نے توفیق دی، کلمہ پڑھ لیا 1 منٹ میں، اور موت آ گئی، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ 1 منٹ اپنا کام دکھا گیا۔ لیکن 1 کروڑ سال بھی مرنے کے بعد اگر کلمہ پڑھتا بھی رہے کوئی کافر، توبہ بھی کرتا رہے، تو اس کو 1 لمحہ کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد عمل کا زمانہ ختم ہو گیا۔ عمل کا زمانہ یہی دنیا کی زندگی کا زمانہ ہے، اور اس کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ آئے تھے اس دنیا میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں آ کر ہم نے پتہ نہیں کیا کیا قصے چھیڑ دیے۔ آخرت ایسی بھولی کہ یاد دلانے سے بھی یاد نہیں آ رہی۔ یاد دلانے والے علماء بھی ہیں، سفید بال بھی ہیں، دن رات جو اٹھنے والے جنازے ہیں، یہ بھی تو ہمیں یاد دلاتے ہیں تیاری کر لو، ہم بھی جا رہے ہیں، تم ہمارے پیچھے آنے والے ہو۔ لیکن جتنا بھی مذکر آ رہے ہیں، واعظ آ رہے ہیں، مبلغ آ رہے ہیں، سفید بال آ رہے ہیں، پوتا آ گیا، پڑپوتا آ گیا، وہ بھی پیغام دیتا ہے دادا جی اب چھوڑو اس زمین کو، اس محل پر اب ہم نے قبضہ کرنا ہے، بس تم نے رہ لیا۔ لیکن ہم خواب غفلت میں سو گئے، اور ایسے سو گئے کہ یاد کرنے سے بھی، یاد دلانے سے بھی آخرت ہمیں یاد نہیں آ رہی۔ تو آقا فرماتے ہیں یا اللہ رجب میں بھی برکت، شعبان میں بھی برکت کے فیصلے فرما، اور ہمیں رمضان تک زندہ رکھ کے رمضان تک پہنچا دے، تاکہ ہم سیزن کما سکیں، رحمت کما سکیں۔ اور جب رمضان بالکل قریب آیا تو دعا کا عنوان بدل گیا۔ اب آقا دعا کر رہے ہیں اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ رمضان کے لیے ہمیں سلامت رکھیے، صحت مل جائے، طاقت مل جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی حادثہ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو بیماری آئی اور ہم پڑے رہے، فرضی نماز ہی نہ ہو سکی۔ یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائیے رمضان کے لیے۔ وسلم رمضان علی، اے اللہ رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی بنا۔ ہمیں رمضان تو مل گیا، لیکن رمضان کے آنے کے بعد بھی ہمارا رخ گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف۔ اللہ تجھ سے زندگی تو مانگی تھی کہ رمضان میں جا کر سیزن کمائیں، نیکیاں کریں، اور ہم ڈاکے میں پڑ گئے، چوری میں پڑ گئے، شراب نوشی میں پڑ گئے، قتل و غارت میں پڑ گئے، لڑائی بھڑائی میں پڑ گئے۔ وہ رمضان تو ہمارے لیے سلامتی نہیں، وہ تو عذاب کا ذریعہ بن گیا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے بھی سلامت رکھ، اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامت۔ وسلم ہو متقبلا، اے اللہ اس کو مقبول بنا کر ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنا دے۔ قرب رمضان میں آقا نے یہ دعا فرمائی۔ بہت ہی اہم مہینہ ہے، بہت اہم۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 راتیں اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول ہیں۔
رمضان کے آنے سے پہلے قریب قریب بھی وہ رات ایک آنے والی ہے۔ 8 شعبان، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، یہ 3 راتیں بھی بڑی قیمتی، اور رمضان کے استقبال کے لیے شعبان کی 15 تاریخ بھی، یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت عظمیٰ ہے۔ رمضان تو پھر ہے ہی ڈپو، رحمت کا ڈپو کھلنے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شعبان کی ایک رات کو بھی بڑا محترم بنا کر، عام راتوں میں اللہ کی طرف سے رات کے آخری حصے میں فرشتے آسمان دنیا پر اتر کر 3 ندائیں دیتے ہیں۔ حال من مستغفرن، کیا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معافی مانگ لو، معافی لے لو، پروانہ لے لو۔ کیا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار، صرف معاف ہی نہیں کرے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب حبیب اللہ، اللہ گناہوں کو معاف کر کے تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، لیکن شعبان کی رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ کے ملائکہ آسمان دنیا پر آ کر یہی ندا شروع کر دیتے۔ وہاں رات کے آخری حصے میں ندا لگ رہی تھی، اور شعبان کی 15 تاریخ کو سورج غروب ہوتے ہی یہ ندا، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق دوں، گناہوں کی معافی مانگنے والا گناہ معاف کروں، کوئی مریض ہے اپنے مرض کے افاقے کی دعا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہم تو دعا مانگتے مانگتے تھک گئے، دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، کسی بندے کی دعا رد کرتا ہی نہیں، ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ قبولیت کی ایک شکل تو یہی ہے جو مانگا اللہ نے وہی دے دیا، بھینس مانگی اللہ تعالیٰ نے بھینس دے دی، گھوڑا مانگا گھوڑا دے دیا، جو مانگا وہی مل گیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تو اپنے مستقبل کو نہیں سمجھ سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کس چیز میں میرا نفع ہے، وہ سمجھ رہا ہے بس یہ بھینس مل جائے، ہو سکتا ہے اسی بھینس میں تیری موت لکھی ہوئی ہو، اس نے سینگ مارنا ہے اور تو مر جانا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں کرتے جو اللہ کے علم میں اس کے لیے مستقبل میں نقصان کا ذریعہ بنے، اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرتے، انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بہتر چیز مل جاتی ہے، اور کبھی وہ چیز بھی نہیں ملتی اور اس سے بہتر چیز کا انتظام بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اسی دعا کی برکت سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا، پتہ ہی نہ چلا مصیبت آنے والی تھی، اگر آ جاتی تو برباد ہو جاتا، سیلاب آنے والا تھا سارا گھر برباد ہو جاتا، زلزلہ ہونے والا تھا سارا گھر ٹبر خاندان برباد ہو جاتا، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ کبھی یہ شکل بھی ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی، کبھی چیز مل گئی، کبھی اس سے بہتر چیز مل گئی، کبھی آنے والی مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ خوش قسمت لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم چاہتے ہیں جو مانگا ہے وہی ملے، لیکن اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ چیز بھی نہیں دیتا، اس میں بھی اس کا نقصان تھا، اس سے بہتر چیز بھی اس کے حق میں اچھی نہیں تھی، کسی مصیبت کا ٹالنا بھی اتنا بڑا نفع نہیں تھا، اللہ اس کو ڈبہ میں بند کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، دعا ضائع نہیں ہوتی، محفوظ ہو گئی۔ اور جب یہ انسان اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا، اسی دعا کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کی ایسی نعمتیں دے گا تو یہ کہے گا اللہ میری زندگی کی کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے یہ بدلہ ملتا۔ اور جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں وہ بھی کہیں گے ہماری دعائیں بھی قبول نہ ہوتی اور ہمیں بھی یہ بدلہ ملتا جو اس کو مل رہا۔ کسی مصیبت زدہ کو
اللہ تبارک و تعالی جب نعمتوں سے نوازیں گے، جن کو دنیا میں نعمتیں دے رکھی تھی، ہر قدم پر نعمتوں کی بارش تھی، اب وہ یہ دعا تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں بھی کوئی نعمت نہ ملتی، بلکہ اس آدمی کی طرح ہم بھی مصیبت میں رہتے، بلکہ یہاں تک تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو مکرازوں سے کاٹا جاتا اور ہمیں اس کے بدلے میں یہ نعمت ملتی۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، کبھی آخرت کا خزانہ بن جاتی ہے۔ تو 15 شعبان یہ بھی عجیب رات ہے، عظمت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، ساری رات اللہ کی طرف سے ندا ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان میں فرمایا یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رحمت کا منہ کھول دیتے ہیں اور ہر گناہ گار کی بخشش کر دیتے ہیں جو بخشش مانگے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عزت والی رحمت ہے، رحمت میں بھی غیرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا میری رحمت مفت میں نہیں ہے، اس میں بھی غیرت چھپی ہوئی ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں عزت ہے۔ میری رحمت اور مغفرت ملے گی اس کو جو مانگے گا، جو طالب بنے گا، جو اعراض کرے گا میں اس کے پیچھے رحمت کو دوڑا دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ من اعرض عن ذکری، جو شخص، جو بدبخت میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دوں گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ ہاں طالب بنے گا تو ڈپو کھولوں گا، طالب بنے گا تو ملے گی۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہارا کیا خیال ہے میری رحمت، میری معافی، میری مغفرت اتنا سستی ہے تم نہ بھی چاہو میں تمہارے گلے کا ہار بنا کر گلے میں لٹکا دوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ صاف لفظ ہے انلزمکموہا، کیا میں لازم کر دوں، تمہارے گلے کا ہار بنا دوں، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو پسند ہی نہ کرو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ چاہو گے تو ملے گی، طالب بنو گے تو ضرور ملے گی۔ اور کیسے ملے گی؟ طالب بن کر دیکھو تو صحیح، تم طلب لے کر آؤ میری رحمت کے دروازے کی طرف، تم اگر ایک بالشت بھی میری رحمت والے دروازے کی طرف چلو گے تو میری رحمت 2 بالشت آگے جائے گی، تمہارا استقبال کرے گی۔ تم پیدل چل کر آ رہے ہو، میری رحمت دوڑ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ میری رحمت کی رفتار تیز ہے تمہاری آمد سے، لیکن ملے گی تب جب طلب ہوگی، سچی طلب ہوگی۔ طالب بن کر آ جاؤ، طلب لے کر آ جاؤ سینے کے اندر، پھر دیکھو رحمت کا ڈپو کیسے متوجہ ہوتا ہے۔ رحمت کا ڈپو کھلا ہوا ہے، معافی دینے کے لیے اللہ تیار ہے اس رات میں، لیکن ہماری بدنصیبی اپنے رواج کی وجہ سے اس رات کو ہم نے خرافات شروع کر کے رحمت کے دروازوں کو ہی بند کر دیا۔ چراغاں کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، بوڑھے بھی کر رہے ہیں، جوان بھی، والدین بچوں کو پیسے دے رہے ہیں چراغاں کرو، روشنی کرو۔ یہ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے بھی چراغاں؟ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ آؤ اللہ کے گھر کو آباد کرو، اور گھر کو بھی آباد کرو تو سنت کے طریق پر آباد کرو، اپنی منمانی نہ کرو۔ کوئی اپنی مرضی سے نفل کی جماعت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نہیں، شریعت میں آ کر علماء سے پوچھو آج رات کون سا عمل کرنا ہے۔ نفل پڑھو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ اگر قریب قبرستان ہے تو وہاں بھی جاؤ، اپنے لیے بھی، اپنے اعزاء اقارب کے لیے بھی معافی مانگو، مصنون طریقے سے۔ جو اعمال ہیں وہ کرو گے۔ اگر خرافات کا ارتکاب کیا، بدعات کا ارتکاب کیا، وہ رحمت الٹا مصیبت بن جائے گی، وہ رحمت نہیں ملے گی۔ ہے بخشش کی رات، مانگو ملے گا۔ آقا خود ماشاءاللہ اس رات میں، رات کے وقت اٹھے بسترے سے، چپکے سے
بیت جنت البقیع میں پہنچ گئے، اور اٹھنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قام اور عبیدہ حضرت عائشہ کے تخت پر بستر پر آرام فرما تھے، انہی کی باری میں ان کے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں سے اٹھے آہستہ سے تاکہ گھر والی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ سبق دے کر گئے، تعلیم دے کر گئے، یہ لونڈی نہیں ہے گھر کی، برتن صاف کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے، ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں ہے، ڈنڈے سے بس مار پٹائی کرتے رہو، نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، کیوں ہے، تماشا برپا کر دو۔ یہ تمہاری رفیقہ حیات ہے، اس کی نیند میں خلل ڈالنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ آرام سے اٹھے، نیند میں خلل نہ آئے، اور اس عائشہ کی رعایت کر رہے ہیں جس نے تن من دھن سب کو قربان کیا ہوا ہے۔ اس کائنات میں عورتوں میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والی عائشہ۔ اسی لیے کسی صحابی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون سی؟ تو فرمایا سب سے زیادہ محبت تو مجھے عائشہ سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم مردوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، فرمایا اگر مردوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو عائشہ کے ابو صدیق سے محبت ہے۔ اتنی پیاری بیوی اگر نیند کھل بھی جاتی تو ناراض تھوڑی ہوتی، وہ تو خوش ہوتی، لیکن آقا نے پوری رعایت کی۔ آہستہ سے اٹھے، فتح الباب رویدہ، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے جوتا پہنا، باہر تشریف لے گئے تاکہ نیند میں خلل نہ آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جاگ رہی تھی لیکن آنکھیں بند تھیں، آہستہ آہستہ میں دیکھ رہی تھی آنکھ کے کونوں سے کہاں جا رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یہ کیا ہو گیا، باری میری اور آقا میرے گھر سے جا رہے ہیں کسی اور گھر میں۔ خیال سوکنوں کو جیسے خیال آتا ہے، خیال آیا کہ کسی اور گھر والی کے پاس آقا جا رہے ہیں رات کے حصے میں۔ انہوں نے بھی پیچھا کیا، کھڑی ہو گئیں اور پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ یہ سمجھی تھیں کسی گھر والی کے پاس ہیں، دیکھا تو جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ بس دیر تک آقا وہاں روتے رہے، امت کے لیے مغفرت کی، معافی کی دعائیں مانگتے رہے، بار بار رو رو کر اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ امت سو رہی ہے، وہ تو خیر سونے والا دور نہیں تھا، صحابہ کا دور تھا، قیامت تک کے لیے دعائیں، اور آنے والے لوگوں کی غفلت کا اندازہ بھی تھا، لیکن پھر بھی دعائیں۔ امت سو رہی ہے اور آقا جاگ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ جب مڑے تو حضرت عائشہ تیزی سے آ کر بسترے پر لیٹ گئیں، جب قریب آئے تو سانس پھولا ہوا تھا۔ کہا عائشہ تو نے پیچھا کیا ہے؟ کہا خیال آ گیا تھا کہ شاید آپ کسی اور گھر والی، فرمایا کہ اللہ کا رسول یہ ظلم کر سکتا ہے؟ باری تیری ہو میں کسی اور کے گھر میں جاؤں؟ عائشہ بات یہ ہے آج میرے رب نے مجھے اطلاع کی ہے، اس رات میں بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر بنو کالب قبیلہ بڑا قبیلہ تھا، اور قبیلے کے ہر فرد کے پاس سینکڑوں بکریاں تھیں، فرمایا بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ بندوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے جا کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ لیکن مغفرت کی دعا قبول اسی شخص کے لیے ہوگی جو 7 قسم کے گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ ہو گئے تو پھر ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ موقع ملے گا تو عرض کریں گے کون سے گناہ ہیں جن کی بنیاد پر مغفرت کا فیصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس رات میں بھی ان کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا، رمضان میں بھی نہیں ہوتا، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتا، رمضان میں بھی نہیں ہوتا، اور 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ کو بھی وہ بدبخت محروم ہوتے ہیں 7 قسم کے گناہوں میں ملوث لوگ۔ اللہ ہمیں جاگنے کی بھی اور رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ